الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل جلالہ کا ہم سب پہ نہایت بڑا احسان کرم فضل ہوا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم سب پہ۔ تو پچھلے جمعہ میں سیرت کے موضوع پہ عرض کیا تھا کہ ترتیب سے بیان ہوگا، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذریت میں سے ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا، اور زمزم کا جو چشمہ یا زمزم کا جو کنواں تھا وہاں تک جو ہے بات ہوئی تھی۔ تو جو ہے زمزم کا پانی موجود ہے، اور اللہ جل جلالہ نے جاری فرمایا اس جگہ سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں، یہ وہ پانی ہے۔ زمزم کا جو پانی ہے اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کی نہریں یا جنت کا جو پانی ہے، زمزم کا پانی ان سے افضل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے زمزم کے پانی کو ان سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، کیونکہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو جنت کی نہریں یا جنت کا پانی ہے وہ اللہ جل جلالہ نے براہ راست اپنے امر کن سے بنا دیا ہے، لیکن جو زمزم کا پانی ہے یہاں اسباب موجود ہیں۔ ایک تو اللہ کا رسول یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ایڑیاں جہاں لگی تھی وہاں سے پانی نکلا۔ دوسرا رسول یعنی رسول کہتے ہیں قاصد کو، پیغام دینے والے کو، وہ نوری حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ انہوں نے وہاں اپنا پر مارا۔ اور تیسرا شرف اس پانی کو یہ حاصل ہے کہ آقا نامدار محمد علیہ السلام امام الانبیاء وجہ کائنات، ان کا لعاب دہن اس کے اندر ہے۔ تو یہ اتنی یعنی چیزیں مل جاتی ہیں، اس وجہ سے اس زمزم کے پانی کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ جانے لگے اور اللہ جل جلالہ نے ان کو معراج کا شرف عطا فرمایا، تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے۔ آپریشن کی جو چیزیں تھیں، سینہ چاک کرنے کی، تشت، جو پرہات تھی، وہ سارا کچھ جنت سے آیا، لیکن قلب مبارک، دل مبارک کو دھونے کے لیے فرمایا وہ جو پانی استعمال ہوا وہ زمزم کا پانی تھا، کہ زمزم کے پانی سے حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو اس وقت دھویا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس پانی سے اور کوئی پانی افضل ہوتا تو اس وقت اللہ جل جلالہ جبریل کو اسی پانی کا حکم دیتے، یا اگر جنت کا پانی زمزم کے پانی سے افضل ہوتا تو اللہ اس کا حکم دیتے کہ اس جنت کے پانی لے جاؤ اور جنت کے پانی سے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل مبارک کو دھو لو۔ تو وہ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا کہ زمزم کے کنویں سے، زمزم کے چشمے سے پانی لیا جائے، تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کا جو پانی ہوگا اس پانی سے زیادہ فضل والا، زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس پانی کے اندر فرمایا کہ ہر مرض کی،
ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا۔ تو وہ جب چشمہ نکل آیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے پیاس ختم کرنے کا، بچے کی بھوک کو ختم کرنے کا یہ بندوبست فرمایا کہ وہ زمزم کا جو چشمہ ہے وہ اللہ جل جلالہ نے جاری کر دیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ جو یمن کا علاقے تھے وہاں عرب آباد تھے، تو وہاں ایک سد معارب، ایک ڈیم بنا ہوا تھا۔ تو وہ جو سد تھی، وہ جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا اور جتنا اس کا پانی تھا وہ سارے کا سارا دائیں بائیں نکل گیا اور سارا پانی وہ ختم ہو گیا۔ تو وہاں جتنے قبائل آباد تھے، وہاں مختلف قبیلے تھے عربوں کے، تو جتنے وہ قبائل تھے وہ وہاں سے نکلے کہ وہاں پانی ہے نہیں، وہاں رہنا ان کے لیے مشکل ہوا۔ تو وہ پانی کی تلاش میں نکلے کہ کہیں پانی ملے اور وہاں جا کے وہ اپنی رہائش کریں، اپنا جو ہے ڈیرا لگائیں۔ تو یہ قبیلہ ان میں سے ایک قبیلہ تھا جرہم۔ اب یہ جرہم قبیلہ یمن سے نکلا اور یمن سے چلتا چلتا یہ بیانی اسی جگہ پہنچا جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، یعنی بیت اللہ کے پاس اور کعبہ میں۔ یہ وہاں اس کے قریب جب پہنچے تو دیکھا کہ اوپر جو ہے پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، اور پرندوں کو جب انہوں نے دور سے دیکھا تو وہ آپس میں قبیلے والے کہنے لگے کہ یہاں پہلے تو ہم جب بھی گزرتے تھے پرندے نہیں ہوتے تھے، یعنی پرندہ اوپر اڑنا دلیل اس چیز کا یہاں پانی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہاں تو پانی نہیں تھا، تو یہ پرندے ادھر کیسے اڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر اپنے جو ہے 2 بندے بھیجے، انہوں نے آ کے پھر بتایا کہ وہاں ایک پانی کا اچھا خاصا چشمہ جاری ہوا ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے۔ تو ان کے جو ہے قاصد نے جا کے قبیلے والوں کو یہ خبر دی۔ اور پانی کی بڑی اہمیت ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، کیونکہ اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے جو ہے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز جو بھی دنیا کے اوپر چیزیں موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس پانی کے ذریعے زندہ کیا، پانی کے ذریعے ان کی حیات ہے۔ تو انسانوں کا بھی جو ہے زندگی کا انحصار وہ پانی کے اوپر ہے۔ جانور، چرند پرند اور بھی جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ پانی کے بغیر جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا انحصار وہ پانی کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے، پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ تو اب جب ان قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پانی ہے تو وہ لوگ پورا قبیلہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اسی جگہ جہاں چشمہ تھا آ گئے اور ان سے آ کے کہنے لگے اچھا عربوں میں یہ چیز تھی کہ ان کے اندر کچھ ایسے اصول تھے، ضوابط تھے کہ وہ دوسرے پہ بے جا جو ہے زیادتی فوراً نہیں کرتے تھے۔ قتل قتال لڑائی جھگڑے تھے، لیکن فوراً کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، زیادتی کرنا یہ عربوں میں نہیں تھا۔ کہ اب وہ پورے کا پورا قبیلہ تھا، وہ چاہتے تو آ کے فوراً ہی پانی پہ قبضہ کر لیتے اور وہاں آ کے رہ جاتے، بیٹھ جاتے، لیکن جب وہ پورا قبیلہ آیا تو ان کے جو چند بندے تھے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم بڑی دور سے یعنی یمن سے نکلے ہیں اور وہاں یہ صورتحال ہوئی ہے، پانی بالکل ختم ہو گیا اور ہم جو ہے پانی ہی کی تلاش میں آئے ہیں، تو اگر یہ جو آپ اجازت دے دیں، کیونکہ ہم سے پہلے یہاں موجود ہیں اس پانی کے اوپر، یعنی یہ جو زمزم کا چشمہ ہے اس کا، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ہی رہ لیں اور اس پانی میں سے ہم بھی جو ہے پانی استعمال کریں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ان کے ذہن میں اللہ نے ایک یہ بات ڈال دی، انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہ جائیں، پانی استعمال کریں، لیکن اس پانی کے اوپر حق جو ہوگا، پانی کے جو مالک ہوں گے وہ ہم ہوں گے، آپ پانی کے مالک نہیں ہوں گے، یہ اللہ جل جلالہ نے ان سے کہلوا دیا۔ تو وہ لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ آپ اس پانی کو استعمال کریں اور اس پانی کا ہمیں معاوضہ بھی دیتے رہیں، یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن جو ہے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ
پانی استعمال کریں، لیکن اس پانی کا جو مالک ہوگا وہ میں اور یہ میرا بیٹا اسماعیل یہی مالک ہوں گے، آپ مالک نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح اللہ جل جلالہ نے ایک نظام بنایا بیت اللہ کے اندر جو ہے آبادی کا، اور مکہ کی جو آبادی تھی بواد غیر ذی زرع، اللہ فرماتے ہیں وہاں جو ہے انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے پھر وہاں ایک نظام چلایا آباد کرنے کا اس کو، تو یہ قبیلہ جرہم اللہ جل جلالہ نے بھیج دیا۔ اب یہ قبیلہ وہاں پہ ہی آباد ہو گیا، اور اسی قبیلے سے جو ہے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن سے بڑے ہوتے گئے تھوڑے تھوڑے، تو اسی قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، کیونکہ یہ خالص عرب تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر اس جرہم قبیلے سے عربی زبان سیکھی، اور ان سے جو ہے انہوں نے عربی کی جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سیکھی، کیونکہ اصلی جو زبان تھی ان کی وہ اور کوئی زبان تھی اس زمانے کی، حضرت اسماعیل کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے جو بنی اسماعیل تھے عرب مستعربہ کہلائے، کہ اصل یہ خود عرب نہیں تھے، انہوں نے جو ہے دوسروں سے عربی سیکھی، تو عربی بھی سیکھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتابوں میں آتا ہے جب 16 سال کی ہو گئی، 16 برس کے جب ہوئے، تو اللہ جل جلالہ نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دوبارہ واپس جائیں، حضرت حاجرہ اور اپنے بچے کے پاس دوبارہ واپس جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے بیت اللہ، اور مکہ واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے ہیں ان کی ملاقات بھی ہو گئی اپنے گھر والوں سے، ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، حضرت حاجرہ سے، تو اس موقع پر پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بنائے کعبہ کا، یعنی کہ بیت اللہ بنانے کا۔ اللہ جل جلالہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 16 برس کی تھی، اس وقت اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں میرا گھر تعمیر کریں، اور جو ہے میرے گھر کی جو ہے بنیادیں رکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ جب حکم ملا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، تو اللہ جل جلالہ سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں تعمیر کے لیے تیار ہوں، اور بیت اللہ آپ کا گھر بنانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ بیت اللہ ہے کس جگہ، کیونکہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، کہ لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ سیلاب آتے تھے، طوفان آتے تھی، بارشیں آتی تھی، تو وہاں جہاں بیت اللہ آج موجود ہے وہاں صرف ایک ٹیلا بن گیا تھا، وہ مٹی جمع ہو کے، پتھر جمع ہو کے وہ ایک ٹیلا بنا ہوا تھا، تو وہ ایک ٹیلا ہی نظر آتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی صحیح بنیادیں ہیں، یا اللہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اس کا مجھے علم کیسے ہوگا؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ یہاں پریشان نہ ہوں، اور اللہ جل جلالہ نے ایک بادل کو حکم دیا، وہ بادل آیا۔ اللہ پاک نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم جہاں جہاں یہ جتنا یہ بادل پھیلا ہوا ہے، آپ اسی جگہ سے کھودنا شروع کریں، وہاں ہی بیت اللہ ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی وہ جہاں بادل تھا، اس بادل کی سیدھ میں جب دیوار یعنی بنیاد کھودنا شروع کی، تو وہی جگہ تھی اور وہی بنیادیں نکل آئیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے بیت اللہ کی بنیاد رکھائی تھی، تو وہ وہی بنیادیں باہر آ گئیں۔ تو انہی بنیادوں کے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنا شروع کر دی، اور بیت اللہ کی دیواروں کو جو ہے بنانا شروع کر دیا۔ اب جب دیواریں بنانا شروع کی، دیوار جو ہے بنتی گئی، اور دیوار جب اونچی ہو گئی، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب دیوار تو اونچی ہو گیا، پتھر اٹھا کے اونچائی تک کیسے اس دیوار کے اوپر رکھا جائے۔ جیسے آج بھی جب کوئی عمارت بنتی ہے تو جب ایک حد آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی جو ہے سپورٹ دے کر پھٹے باندھ کر پھر اوپر کھڑے ہو کے مستری آگے تعمیر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اب تو یہ دیواریں اونچی ہوگی، اب اس کا کیا بندوبست ہوگا کہ اب جو ہے اوپر کی جو تعمیر ہے وہ کس طرح ہوگی؟ تو بظاہر تو یہی انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی لکڑی ہو، پھٹے ہو، ان کو بندہ باندھ کے
کھڑا ہو اس کے اوپر پھر تعمیر کرے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حکم یہ دیا کہ اے ابراہیم، یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں، آپ اس پتھر کو جو حکم دیں گے یہ آپ کے حکم کی میں نے تابع کر دیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ اس پتھر کو جس طرح حکم کریں گے یہ اتنا اوپر ہو جائے گا، جب آپ اس کو کہیں گے نیچے ہو جائے وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس طرح بندوبست فرما دیا اوپر کی تعمیر کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ جب کھڑے ہوتے تو کتابوں میں آتا وہ پتھر جو ہے اوپر ہو جاتا، اور جب وہ پتھر وغیرہ رکھ لیتے اوپر کے تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہوتا، پھر دوسرا پتھر اٹھاتے۔ اس طرح جو ہے بیت اللہ کی جو ہے مکمل تعمیر ہو گئی۔ اب یہ جو پتھر تھا جو آج ہم مقام ابراہیم دیکھتے ہیں، یہ وہی پتھر ہے جو جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی ہے۔ اور یہ جس جگہ آج موجود ہے یہ یہاں نہیں تھا، یہ بالکل دیواروں کے ساتھ تھا، بالکل دیواروں کے ساتھ قریب پہ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہوئی، طوفان آیا اور سیلاب آیا، تو وہ پتھر جو بیت اللہ کی دیواروں کے قریب تھا وہ بہہ کر اس جگہ آ گیا جس جگہ آج موجود ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو مقام ابراہیم ہے، اس پتھر کو اس وقت سے مقام ابراہیم کہا جاتا تھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ مقام ابراہیم، یہ وہاں سے یہاں آ گیا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ اس کو واپس لے جائیں اسی جگہ، یا جو ہے اسی جگہ رہنے دیا جائے۔ تو صحابہ کا آپس میں اتفاق ہو گیا اس بات کے اوپر کہ جو جس جگہ پتھر ابھی آ گیا یہاں ہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر طواف کرنے والوں کو تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی، کیونکہ اس وقت لوگ ہی تھوڑے سے تھے، جتنا رش آ گیا اس رش کا تو اس وقت تصور نہیں تھا کہ لوگ ہی تھوڑے تھے، اور جتنا فرمایا کہ طواف کرنے والے جب گزرتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشقت ہوتی ہے کیونکہ دیواروں کے ساتھ قریب میں ہے۔ تو صحابہ نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ اللہ کی طرف سے اب یہاں آ گیا، اس کو اب ہم ادھر سے نہیں ہٹاتے، اسی جگہ یہ رہے۔ تو یہ مقام ابراہیم جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہی پتھر ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات بھی موجود ہیں کہ مٹی کا تھا اور کچا تھا، حضرت ابراہیم جب کھڑے ہوئے تو اس کے اوپر نشان بن گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے۔ تو یہ وہی جو ہے پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ اب اللہ کی آپ حکمت دیکھیں، جہاں یہ پتھر آج موجود ہے کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت آلات یا کوئی اس طرح کی مشینیں تو تھی نہیں، دیکھا جائے کہ دیوار بالکل سیدھی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جب دیوار بناتے تو اس جگہ آ کے کھڑے ہوتے، دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں، تو وہ یہی جگہ تھی جہاں آج جو ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، جو پتھر آج جس جگہ ہے یہ وہ جگہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس جگہ آ کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی بنی ہے یا اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی ہے اس میں حقیقتیں اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے دونوں جگہوں کو مقام ابراہیم بنا دیا کہ وہ پتھر وہ بھی مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا، اور یہ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر دیوار جو ہے وہ سیدھی ہے یا نہیں سیدھی، تو اللہ جل جلالہ نے بیانی وہ پتھر اسی جگہ پہنچا دیا جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیوار کا جائزہ لیتے اور بیت اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت یہ جو ہے مقام ابراہیم کی تھوڑی سی بات تھی، اور مقام ابراہیم کو پھر اللہ جل جلالہ نے یہ شرف بخشا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی جگہ نماز ادا فرمائی، اور حضرت عمر علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عمرہ میں تشریف لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جا کے دیکھا مقام ابراہیم کو تو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیج دی اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے نبی جی آپ جو ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔
مطلب یہ کہ آپ یہاں جو ہے نماز پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ جو ہے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو یہ جو بیت اللہ کا دروازہ آج موجود ہے، اس دروازے کی بالکل بنیادوں میں اگر دیکھا جائے تو کچھ پتھر اور کچھ ٹکڑے موجود ہیں۔ یہ کتابوں میں آتا ہے یہ وہی جگہ ہے کہ اس جگہ پہ اس کے بالکل ساتھ ہی نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گارا مٹی بناتے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو گارا مٹی بنتا تھا یہ وہی جگہ ہے۔ آج عمرہ حج پہ جب جائیں تو وہ بیت اللہ کے بالکل دروازے کے نیچے ساتھ اگر دیکھیں وہاں چند ٹکڑے لگے ہوئے ہیں پتھروں کے، ٹائل نما جو ہے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جہاں اس کے ساتھ بالکل متصل ساتھ جو ہے نیچے اس کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے گارا مٹی بناتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اور جس جگہ یہ پتھر خود لگے ہوئے ہیں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو نمازوں کا جو طریقہ سکھایا، اس جگہ پہ آ کے 5 نمازیں پڑھائی ہیں۔ پہلے جو ہے 5 نمازیں پہلے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پڑھوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر جو ہے آخری وقت میں بھی آ کے 5 نمازیں وہ جو پتھر جس جگہ لگے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں مقام یہ کہتے ہیں مقام امامت جبریل، کہ جبریل علیہ السلام نے یہاں آ کے امامت کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نماز کا جو پورا طریقہ اور نماز کے اوقات سکھائے وہ اس جگہ آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائے سارے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے اللہ جل جلالہ نے یہ جو بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جلیل القدر نبی ہیں، کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بیت اللہ کی جب تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو یہ ساری اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے تعمیر کی تو آخر میں کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا عمل کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر رکھوائی، کہ جہاں پوری انسانیت نے آنا تھا اور جہاں مسلمانوں نے آ کر اللہ کی عبادت حج عمرے کے فرائض ادا کرنے تھے، گویا کہ جتنا اجر ہے، جتنا ثواب ہے، جتنا نیکی کا عمل ہے، سارے کا سارا ان کے کھاتے اور نام اعمال میں جا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا عمل کر کے بھی اپنے آپ کو نیچا دکھایا اور اللہ کی ذات پہنچا کہ اللہ تو ہی قبول کر اور تو ہی قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے عرض گزار ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ جل جلالہ نے وہاں جو ہے آبادی کروائی بیت اللہ کی، اور بڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر وہاں ہی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے گئے، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد واپس چلے گئے